پاکستان میں اذلان اور عائلہ کے کمرے کے اندر ایک عجیب سی محیب اور لرزہ خیز خاموشی چھا گئی تھی۔ اذلان جب دبئی فون کر رہا تھا تو آصف بھائی مسلسل اس کا فون کاٹ رہے تھے اور کسی بات کا جواب نہیں دے رہے تھے۔ آصف بھائی کا یہ بار بار فون کاٹنا شانی کے بتانے سے پہلے ہی ان تینوں کے دلوں میں خوفناک وسوسہ ڈال چکا تھا۔ اسی وقت پاریسا کا دل بری طرح ڈرنے لگا۔ اس کے وجود میں جیسے کپکپی دوڑ گئی۔ وہ روتے روتے لڑکھڑاتے قدموں سے اٹھی۔ اس نے اپنی آنسوؤں سے دھندلائی ہوئی آنکھوں کو ہاتھ سے رگڑا، جلدی سے وضو بنایا، سر پر چادر اوڑھی اور لاؤنج کے بجائے اسی کمرے کے کونے میں جائے نماز بچھا کر کھڑی ہو گئی۔ وہ جائے نماز پر کھڑی ہو کر گڑ گڑا کر رو رہی تھی اور اللہ کے حضور گریہ کر رہی تھی کہ جو بیانہ خدشہ ان کے ذہنوں میں آ رہا ہے خدا کرے وہ جھوٹ ہو۔ دوسری طرف عائلہ بھی اسی کمرے میں بیٹھ کر اپنے ہاتھ میں تسبیح لیے بار بار یا سلام اور آیت کریمہ کا ورد کرنے لگی۔ اس کا اپنا دل بھی بری طرح ڈر رہا تھا کہ کہیں کچھ بہت برا ہو گیا ہے۔ اذلان، عائلہ اور پاریسا یہ تینوں اپنے دلوں کے اس ہولناک خوف اور بات کو اپنے لبوں پر ایک دوسرے کے سامنے نہیں لا رہے تھے، پر ان کا دل اندر ہی اندر بری طرح کانپ رہا تھا۔ پھر جب شانی کا فون آیا اور اس نے رابطہ ملتے ہی روتے ہوئے یہ لرزہ خیز اطلاع دی کہ پھپھو اب اس دنیا میں نہیں رہیں، تو اذلان کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر روتے ہوئے شانی پر چیخنے لگا، شانی خدا کے لیے جھوٹ مت بولو، تم ابھی کے ابھی موبائل مما کے ہاتھ میں دو، میری مما سے بات کرواؤ۔ مما ایسا مذاق کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ ہمارے ساتھ کیوں ایسا مذاق کر رہی ہیں؟ ابھی کل ہی تو انہوں نے عائلہ سے ویڈیو کال پر اتنی لمبی بات کی تھی، وہ ہم سے کیسے دور جا سکتی ہیں؟ شانی بولو نا کہ مما مذاق کر رہی ہیں۔ عائلہ اور پاریسا نے جب اذلان کی ہنسیانی چیخیں سنی تو ان کا دل جیسے دھڑکنا ہی بھول گیا۔ یہ تینوں اسی کمرے سے روتے ہوئے اور بالکل نڈھال قدموں کے ساتھ باہر نکل کر لاؤنج کی طرف آئے۔ لاؤنج میں درار اور زرار بخاری بالکل بے خبر بیٹھے ہوئے تھے۔ درار جس کا چیسٹ انفیکشن کی وجہ سے پہلے ہی سانس اکھڑ رہا تھا، اور زرار صاحب نے جب ان تینوں کو کمرے سے باہر اس بھیانک حالت میں روتے ہوئے نکلتے دیکھا تو ان کے دلوں کو دھک سے کچھ ہوا۔ اذلان نے روتے ہوئے جیسے ہی ٹوٹتی ہوئی آواز میں والد کو بتایا کہ بابا مما اب اس دنیا میں نہیں رہیں، تو زرار صاحب پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا۔ زرار صاحب کی حالت یہ خبر سنتے ہی انتہائی خراب ہو گئی۔ ان کا چہرہ زرد پڑ گیا، دل پر جیسے کسی نے وزنی پتھر رکھ دیا ہو۔ ان کی سانسیں اکھڑنے لگی اور وہ صوفے پر پیچھے کی طرف گرنے لگے۔ اپنی شریک حیات کا یوں اچانک پردیس میں اکیلے چلے جانا ان کے بوڑھے دل کے لیے ایک ایسا صدمہ تھا جسے برداشت کرنا ناممکن تھا۔ پورے لاؤنج پر ایک ایسا دل دوز اور تکلیف دہ سناٹا چھا گیا کہ روح کانپ اٹھی۔ یہ دیندار اور صابر لوگ تھے، مگر اس اچانک گرنے والی قیامت پر کسی کا اپنے جذبات پر قابو نہیں رہا تھا۔ سب اپنے چہروں پر ہاتھ رکھ کر زار و قطار رو رہے تھے، اور کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ ان کے سر سے ممتا کا وہ گھنا اور باروب سایہ ہمیشہ کے لیے اٹھ چکا ہے۔ اگلے ہی لمحے عائلہ نے تڑپتے دل اور لرزتی آواز کے ساتھ اپنے مائکے میں فون کر کے یہ ہولناک اطلاع دی کہ اس کی ساس بیگم شہر بانو اب اس دنیا میں نہیں رہیں۔ جیسے ہی یہ خبر قطر پہنچی تو وہاں بیاہی ہوئی عائلہ کی بہن کا دل دھک سے رہ گیا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ عائلہ کی وہ زندہ دل ساس جو خاندان کی ہر بچی کے ساتھ سگی ماؤں اور سہیلیوں کی طرح محبت سے پیش آتی تھی، وہ اتنی جلدی سب کو چھوڑ کر جا سکتی ہیں۔ عائلہ نے ایک ایک کر کے اپنی باقی سب بڑی بہنوں اور بھائیوں کو بھی فون پر یہ المناک خبر سنائی۔ مائکے کے پورے گھرانے میں صف ماتم بچھ گئی اور سب کا غم سے برا حال ہو گیا، کیونکہ شہر بانو ایسی ملنسار خاتون تھی جو مائکے کے ہر رشتے کو دل سے عزیز رکھتی تھی، اور سب ان کے اس بے لوث خلوص کے اسیر تھے۔ اسی وقت قطر میں موجود عائلہ کے بہنوئی نے حالات کی سنگینی کو بھانپتے ہوئے ایک بہت اہم اور عاقلانہ مشورہ دیا۔ انہوں نے کہا کہ اذلان اور درار کو چاہیے کہ وہ بنا کوئی وقت ضائع کیے فوراً پاکستان میں موجود اماراتی سفارت خانے جائیں اور وہاں جا کر یہ ہنگامی درخواست دائر کریں کہ وہ دبئی میں اپنے سفارت خانے کو مطلع کر دیں۔ دبئی کے قانون کے مطابق لاوارث میت کا معاملہ بہت پیچیدہ ہوتا ہے، اس لیے وہاں یہ پیغام پہنچانا ضروری تھا کہ شہر بانو بیگم کی تدفین دبئی میں ہرگز نہیں کی جائے گی، بلکہ ان کے اہل خانہ ان کے جسد خاکی کو پاکستان اپنے پاس لانا چاہتے ہیں۔
یہاں اذلان نے ایک اور بہت بڑی اور دور اندیش حکمت عملی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اس نے پہلے ہی شانی کو سختی سے اس سارے معاملے سے دور کر دیا تھا، کیونکہ وہ دبئی کے قوانین اور وہاں کے سرکاری ضابطوں کو اچھی طرح جانتا تھا۔ اذلان کو یہ ڈر تھا کہ اگر وہاں کے حکام یا اسپتال والوں کو یہ معلوم ہو گیا کہ شانی شہر بانو بیگم کا سگا بھتیجا ہے اور وہاں موجود ہے، تو اماراتی قانون کے مطابق وہ میت کو کبھی پاکستان لانے کی اجازت نہ دیتے اور خاندان کی مرضی کے بغیر وہیں پر ان کی تدفین کروا دیتے۔ اذلان اور پورا بخاری خاندان شہر بانو بیگم کے جسد خاکی کو ہر حال میں واپس پاکستان لانا چاہتا تھا، تاکہ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنی مما کی تدفین کر سکیں اور انہیں اپنے وطن کی مٹی نصیب ہو۔ اسی وجہ سے شانی کو وہاں کے حکام اور پولیس کے سامنے بالکل لا تعلقی ظاہر کرنی پڑی کہ وہ صرف ایک پڑوسی یا جاننے والے کے طور پر وہاں آیا ہے، اور اس نے اپنے خون کے رشتے کو چھپا کر رکھا تاکہ قانونی پیچیدگیوں سے بچا جا سکے۔ اس ساری قانونی بھاگ دوڑ اور معاشی بحران کے کٹھن وقت میں پاکستان میں موجود زرار صاحب کے سگے ماموں کا بیٹا، جو اذلان کا انتہائی پکا اور جگری دوست تھا، وہ بخاری خاندان کے لیے ایک مضبوط چٹان بن گیا۔ وہ اپنے دوست اذلان کا دکھ بانٹنے کے لیے ایک ٹانگ پر کھڑا ہو گیا تھا۔ سفارت خانے کے چکر کاٹنا، قانونی کاغذات تیار کرنا، درخواستیں دینا اور ہر چھوٹے بڑے معاملے کو سلجھانا، وہ سائے کی طرح اذلان کے ساتھ ساتھ ہر جگہ بھاگ دوڑ کر رہا تھا۔ مگر اس پورے طوفان میں حیا بخاری کو اس ہولناک سچ سے بالکل دور رکھا گیا تھا، کیونکہ حیا اس وقت امید سے تھی اور مائکے والے جانتے تھے کہ ماں کی موت کی خبر سنتے ہی اس کی حالت بری طرح بگڑ جائے گی۔ صرف حیا ہی نہیں بلکہ انہی دنوں سوہا بھی پریگننٹ تھی، اور اس کی نازک حالت کے پیش نظر اسے بھی یہ صدمہ دینے سے سب ڈر رہے تھے۔ اسی لیے عائلہ کی سمجھدار بہنوں نے مشورہ دیا کہ حیا اور سوہا کو ابھی یہ عبرتناک سچ ہرگز نہ بتاؤ۔ ان کی حالتیں اس وقت یہ صدمہ جھیلنے کے قابل نہیں ہیں، البتہ ان کے شوہروں کو اس حقیقت سے مطلع کر دیا جائے۔ چنانچہ خاندانی فیصلے کے بعد سوہا کے شوہر جہانگیر کو فوراً فون پر سب بتا دیا گیا، تاکہ وہ سوہا کو کسی نہ کسی بہانے سے اپنے ساتھ مائکے لے آئے، کیونکہ سوہا عمر میں حیا سے بڑی تھی اور وہ حیا کے مقابلے میں دل کی تھوڑی مضبوط اور حوصلے والی تھی۔ جہانگیر نے جیسے ہی اپنی ساس کے انتقال کی یہ روح فرسا خبر سنی، اس کا اپنا دل بری طرح لرز گیا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، کیونکہ بیگم شہر بانو اپنے دامادوں سے سکی ماؤں کی طرح بے پناہ محبت اور خلوص سے پیش آتی تھیں۔ جہانگیر نے اپنا دل سنبھالا اور بنا کوئی دیر کیے سوہا کو کسی بہانے سے ساتھ لیا اور 2 دن کی طویل مسافت طے کر کے بائی روڈ کوئٹہ سے فوراً کراچی پہنچ گیا۔ اس طویل اور کٹھن سفر کے دوران جہانگیر کا دل ساس کے بچھڑنے کے غم اور ایک انجانے خوف سے مسلسل رو رہا تھا، جبکہ سوہا مائکے کے اس پوشیدہ طوفان سے بالکل بے خبر اپنے شوہر کے ساتھ بخاری ہاؤس کی دہلیز کی طرف بڑھ رہی تھی۔ جیسے ہی جہانگیر سوہا کو لے کر بخاری ہاؤس کی دہلیز پر پہنچا تو وہاں پھیلی ویرانی اور اپنوں کو روتا دیکھ کر سوہا کے دل پر جیسے خنجر چل گیا۔ جب عائلہ نے آگے بڑھ کر روتے ہوئے اسے گلے لگایا اور یہ المناک سچ اس کے کانوں میں گھولا کہ مما اب اس دنیا میں نہیں رہیں، تو سوہا یہ ہولناک صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ وہ پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے وہیں فرش پر بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ اس کی نازک حالت دیکھ کر گھر میں ایک اور کوہرام مچ گیا۔ جہانگیر اور درار اسے اٹھا کر فوراً ہسپتال لے کر بھاگے۔ ڈاکٹر کو جب سوہا کے حمل کی نازک صورتحال اور بیگم شہر بانو کی میت کا اب تک پاکستان نہ پہنچنے کا پس منظر بتایا گیا تو ڈاکٹر نے سخت لہجے میں وارننگ دی۔ اس نازک وقت میں اس لڑکی کا ایسے ماتمی اور صدمے سے بھرپور ماحول میں رہنا اس کے لیے بھی اور اس کے ہونے والے بچے کے لیے بھی انتہائی خطرناک ہے۔ اسے ہر حال میں اس ماحول سے بالکل دور اور الگ رکھیں۔ جہانگیر نے ہسپتال سے واپس آ کر یہ ساری صورتحال دل گرفتہ ہو کر زرار بخاری کو بتائی۔ زرار بخاری نے ایک دور اندیش اور شفیق باپ ہونے کے ناطے اپنے آنسو پوچھے اور جہانگیر سے کہا، بیٹا تم سوہا کو لے کر ابھی کے ابھی یہاں سے چلے جاؤ، یا تو تم واپس کوئٹہ لوٹ جاؤ یا پھر کراچی میں ہی کہیں اور اس کی رہائش کا انتظام کرو۔ اسے اس گھر کے غموں سے دور رکھو۔ میں اپنی بیوی کھو چکا ہوں، اب میں اپنی بیٹی اور اپنے ہونے والے نواسے نواسی کو کھونے کا حوصلہ نہیں رکھتا۔ باپ کے ان جملوں نے جہانگیر کی آنکھوں کو نم کر دیا۔
وہ زرار صاحب کے گلے لگ کر رو پڑا اور پھر سوہا کو ہسپتال سے ڈسچارج کروا کر سیدھا طارق روڈ پر موجود اپنے بھائی کے فلیٹ پر لے گیا۔ چونکہ جہانگیر کا پورا خاندان ابھی کوئٹہ میں ہی مقیم تھا، اس لیے طارق روڈ والا وہ فلیٹ بالکل خالی تھا اور وہ سوہا اور اپنے بیٹے کو لے کر وہیں ٹھہر گیا۔ سوہا کی حالت اتنی غیر تھی کہ جہانگیر اسے چھوڑ کر کہیں آ جا نہیں سکتا تھا، اور ڈاکٹر کے کہنے پر سوہا کو بار بار سکون آور دوائیاں دی جا رہی تھیں تاکہ وہ سوتی رہے، کیونکہ وہ جب بھی بیدار ہوتی تو اپنی مما کو یاد کر کے اس کا رو رو کر برا حال ہو جاتا۔ دوسری طرف جب مصلحت کے تحت شاہزین کو فون کر کے بیگم شہربانو کے انتقال کی خبر دی گئی تو شاہزین کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور وہ فون پر ہی پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا۔ اسے اپنی سماعتوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ بیگم شہربانو بخاری کو سچ مچ اپنی سگی ماں کی طرح ماننے لگا تھا اور اس کے دل میں ان کے لیے ایک سچی انسیت اور احترام تھا۔ وہ ان لمحات کو یاد کر کے تڑپ اٹھا جب حیا اور اس کے گھریلو جھگڑوں میں شہربانو بیگم ہمیشہ شاہزین کی حمایت کرتی تھی اور حیا کو ڈانٹ کر شاہزین کو اپنا بیٹا کہتی تھی۔ شاہزین سگی ماں کی طرح ان کے بچھڑنے پر تڑپ اٹھا، اور جب اس نے روتے ہوئے یہ خبر اپنی ماں شبینہ وسیم کو سنائی تو شبینہ کو بھی ایک زوردار جھٹکا لگا کہ اتنی روبدار اور تندرست خاتون اچانک اس دنیا سے کیسے جا سکتی ہے۔ شہروز اور شاہ رخ سمیت حیا کے دیوروں کو بھی اس موت پر بے حد افسوس ہوا۔ شاہزین نے بغیر کوئی وقت ضائع کیے ایک بڑا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی معصوم بیٹی شانزے کو اپنی ماں شبینہ کے پاس ہی چھوڑا اور حیا کو بہلا پھسلا کر بائک پر بٹھایا اور سیدھا بخاری ہاؤس لے آیا۔ حیا جب اپنے مائکے کے گھر کے باہر پہنچی تو وہاں کا منظر دیکھ کر اس کے ہوش اڑ گئے۔ گھر کے باہر اس کے بابا زرار صاحب، اس کے بھائی، اس کے بہنوئی، چچا اور عائلہ کے بہنوئی سمیت خاندان کے تمام مرد سنجیدہ چہروں کے ساتھ سر جھکائے کھڑے تھے۔ حیا بالکل ہکا بکا رہ گئی کہ اچانک ایک دم اتنے سارے لوگ یہاں کیوں جمع ہیں۔ وہ ابھی کچھ سمجھ ہی نہیں پائی تھی کہ زرار صاحب آگے بڑھے۔ انہوں نے روتے ہوئے حیا کو گلے سے لگایا اور اسے تھام کر گھر کے اندر لے آئے۔ کسی گہرے اندیشے اور انہونی کے خوف سے حیا کے قدم بری طرح لڑکھڑا رہے تھے۔ زرار صاحب اسے سیدھا کمرے میں لے کر گئے۔ وہاں انہوں نے حیا کے کانپتے ہوئے کندھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اسے خود میں بھینچتے ہوئے رندھی ہوئی آواز میں بولے، بیٹا حوصلہ رکھنا، تمہاری مما اب اس دنیا میں نہیں رہی۔ یہ جملہ حیا کے کانوں میں پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اترا۔ اس کے سر پر جیسے آسمان ٹوٹ پڑا اور وہ پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ ایک ایسی ہذیانی کیفیت کا شکار ہو گئی کہ کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ وہ بار بار چیخ چیخ کر روتی اور دیواروں سے سر ٹکرانے لگتی۔ نہیں، میری مما مجھے ایسے چھوڑ کر نہیں جا سکتی۔ میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میں آخری وقت میں ان سے بات تک نہیں کر سکی۔ میں سسرال کے کاموں میں لگی رہی، میں ساس کے تانوں اور دباؤ کے خوف میں دبی رہی اور ساری زندگی اپنی ماں کی کالز کاٹتی رہی۔ میری ماں مجھ سے بات کرنا چاہتی تھی، وہ مجھے پکارتی تھی اور میں سسرال کے ڈر سے فون نہیں اٹھاتی تھی۔ میں اپنی مما کی مجرم ہوں۔ حیا کا یہ حسرتوں سے بھرا نوحہ اور تڑپ دیکھ کر عائلہ اور پاریزہ کا دل کٹ کر رہ گیا۔ عائلہ نے گھنٹوں کی انتہک اور پیار بھری محنت کے بعد حیا کو اپنے سینے سے لگا کر بمشکل سنبھالا، مگر حیا کی آنکھوں سے بہتے آنسو اور اس کے دل میں چھپا یہ پچھتاوا اس کے وجود کو اندر ہی اندر راکھ کر رہا تھا کہ اس نے سسرال کے خوف میں اپنی ماں کی محبت کا حق بھی ادا نہ ہونے دیا۔ حیا کی یہ بدحواسی اور دلدوز رونا دیکھ کر شاہزین کا دل بھی پگھل گیا تھا۔ وہ حیا کو مائکے میں ہی چھوڑنا چاہتا تھا تاکہ وہ اپنے اپنوں میں رہ کر اس دکھ کو بانٹ سکے، لیکن مائکے والوں نے اپنی مصلحت اور حیا کی نازک حالت کے پیش نظر اسے واپس بھیجنے کا فیصلہ کیا۔ شاہزین نے حیا کو بہت پیار سے پاس بٹھایا اور انتہائی دھیمے لہجے میں بہلا پھسلا کر بولا، حیا میری بات سنو، تمہیں اب واپس گھر چلنا ہوگا۔ شان سے اب آہستہ آہستہ تمہارے ساتھ گھلنے ملنے لگی ہے، وہ اب تمہیں پہچاننے لگی اور تمہارے بغیر بالکل نہیں رہتی۔
تم اس کی ماں ہو حیا، وہ تمہیں یاد کر رہی ہے۔ اگر تم یہاں اس حال میں رہو گی تو تمہاری اور ہونے والے بچے کی طبیعت مزید بگڑ جائے گی۔ حیا جو اپنی بیٹی کی محبت میں پہلے ہی مر مٹتی تھی، شاہزین کے اس جھوٹے دلاسے اور بہلاوے میں آ کر روتے ہوئے سسرال واپس چلی گئی، جبکہ اس کا دل مائکے کے اس ماتم کدے پہ ہی تڑپتا رہ گیا۔ حیا کے جاتے ہی اگلے دن آئلہ کی دونوں بڑی بہنیں اپنے شوہروں کے ساتھ تعزیت کے لیے بخاری ہاؤس پہنچ گئیں۔ مائکے کا یہ رشتہ اس کٹھن وقت میں ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ آئلہ کی بڑی بہن اپنے گھر سے خصوصی طور پر کڑھائی گوشت بنا کر لائی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ صدمے کی شدت میں بخاری خاندان نے چولہا تک نہیں جلایا ہوگا۔ انہوں نے سب کو زبردستی دسترخوان پر بٹھایا اور بولی، بابا، اذلان، درار، رونا اپنی جگہ، لیکن اس فانی جسم کو مٹی میں ملنے تک روح کا ساتھ نبھانا پڑتا ہے۔ دو لقمے ہی صحیح، لیکن آپ سب کو کھانا پڑے گا۔ مگر اذلان بخاری جو اپنے ارادوں کا پکا اور دھنی تھا، اس نے اپنا سر جھکا لیا اور ضدی لہجے میں بولا، آپ سب کی محبت سر آنکھوں پر، لیکن میں قسم کھا چکا ہوں کہ جب تک میری مما کا جسد خاکی پردیس سے پاکستان نہیں آ جاتا اور میں اپنے ہاتھوں سے ان کی تدفین نہیں کر دیتا، میں اپنے حلق سے پکی ہوئی روٹی کا ایک نوالا بھی نہیں اتاروں گا۔ اذلان اپنی اس سخت قسم پر چٹان کی طرح قائم رہا اور اس نے ہاتھ تک نہ لگایا۔ باقی سب نے ان کی بے پناہ محبت اور اصرار کے آگے گھٹنے ٹیک دیے اور اس گہرے غم کے ماحول میں بوجھل دل کے ساتھ دو نوالے بمشکل زہر مار کیے۔ اسی دوران آئلہ کے دوسرے بہنوئی جو اپنے ساتھ بہت سارے تازہ پھل لے کر آئے تھے، انہوں نے سب کے سامنے فروٹ پلیٹ رکھی اور بڑے ہی دل نشین اور فلسفیانہ انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ انہوں نے اذلان کا کندھا تھپتھپاتے ہوئے نہایت رقت آمیز آواز میں کہا، اذلان، صدمہ جب حد سے بڑھ جائے تو وہ انسان کے اندر کے حوصلے کو کھا جاتا ہے۔ ہمارے دین میں ہر درد کا مرہم موجود ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب غم زیادہ ہو تو اس وقت تھوڑا میٹھا کھا لینا چاہیے تاکہ انسان کے دل کو تقویت ملے اور اس صدمے کو سنبھالنے کی ہمت پیدا ہو۔ یہ پھل اور یہ مٹھاس اب تمہارے لیے غذا نہیں، بلکہ اس دکھ کی گھڑی میں تمہاری روح کی دوا ہے، تاکہ تم اپنی مما کے آخری سفر کے معاملات کو سنبھال سکو۔ ان کے اس خوبصورت اور تسلی بخش فلسفے نے وہاں موجود ہر آنکھ کو مزید نم کر دیا۔ سب بے حد غمگین تھے، مگر آئلہ کے مائکے والوں کے اس خلوص حوصلے اور رشتوں کے مان نے بخاری خاندان کے ٹوٹتے ہوئے حوصلوں کو ایک نئی زندگی اور ڈھال فراہم کر دی تھی۔ حیا کے سسرال واپس چلے جانے کے کوئی 4-5 دن بعد اچانک ایک دن شبینہ وسیم ایک نیا روپ دھار کر بخاری ہاؤس پہنچ گئیں۔ وہ چہرے پر جھوٹی ہمدردی کا لبادہ اوڑھے، آنکھوں میں بناوٹی آنسو سجائے لاؤنج میں داخل ہوئیں، جیسے ماضی میں اس نے حیا پر کوئی ظلم ہی نہ کیا ہو۔ اس نے آتے ہی انتہائی لیسدار اور ہمدردانہ لہجے میں سب کو دلاسا دینا شروع کیا اور بولی، زرار صاحب، اذلان بیٹے، بس دل چھوٹا مت کریں، جو اللہ کی مرضی تھی وہ ہو کر رہی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے 2-4 آنسو بھی بہا دیے۔ حد تو یہ تھی کہ وہ زبردستی سب کی ماں بننے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر پاریزہ کو زبردستی اپنے گلے سے لگایا، اس کا سر چوما اور گھسی پٹی محبت جتاتے ہوئے بولی، پاریزہ بیٹی، تم اب خود کو اکیلا مت سمجھنا، یہ مت سوچنا کہ تمہاری ماں نہیں رہی، میں تمہاری خالہ ہوں، میں تمہاری ماں ہوں، میں ہوں نا تم لوگوں کی ماں۔ وہ بار بار پاریزہ اور آئلہ کو گلے لگا لگا کر یہی راگ الاپتی رہی کہ بیٹا، میں ماں ہوں، میں ماں ہوں۔ پاریزہ اور آئلہ اندر ہی اندر اس منافق عورت کی اس اوپری محبت کو دیکھ کر کوڑ رہی تھیں، مگر خاندانی رکھ رکھاؤ کی وجہ سے خاموش رہیں۔ شبینہ وسیم نے اذلان کو، درار کو اور زرار صاحب کو بھی اسی طرح چرب زبانی سے جھوٹے دلاسے دیے اور اپنی ڈرامائی تعزیت کا فیس بکیا دور مکمل کر کے وہاں سے رخصت ہو گئی۔ مگر جہاں ایک طرف شبینہ وسیم کا یہ مکر تھا، وہیں دوسری طرف اس کا بیٹا شاہزین شاہ اپنی سچی محبت اور خلوص کا ثبوت دے رہا تھا۔ شاہزین اب روزانہ باقاعدگی سے بخاری ہاؤس آنے لگا تھا اور اس کٹھن گھڑی میں اپنے سسرال کا مضبوط سہارا بن گیا تھا۔ وہ روزانہ پوری رات اذلان کے پاس بیٹھتا تھا۔ ان دونوں بھائیوں کی گہری بیٹھک جمتی اور وہ اذلان کا غم ہلکا کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا۔ شاہزین صرف بیٹھتا ہی نہیں تھا، بلکہ وہ عملی طور پر بھی بیگم شہربانوں کے جسد خاکی کو جلد سے جلد پاکستان لانے کی تگ و دو میں لگ گیا تھا۔ وہ رات بھر جاگ کر دبئی میں موجود اپنے اثر و رسوخ والے دوستوں سے رابطے کرتا، ان کی منتیں کرتا اور پھر وہیں بیٹھے بیٹھے واٹس ایپ کالز کے ذریعے اذلان کی بھی بات دبئی میں اپنے ان مخلص دوستوں سے کرواتا تھا تاکہ قانونی پیچیدگیوں کو جلد نپٹایا جا سکے۔ شاہزین کی اس بے لوث دوستی، راتوں کی جاگنے والی محنت اور سچے خلوص نے اذلان اور درار کے دلوں میں اس کے لیے عزت اور بڑھا دی تھی۔
اور وہ سب مل کر اب اس آخری سفر کی تیاریوں میں دن رات ایک کر رہے تھے تاکہ اپنی مما کو ان کے اپنے وطن کی مٹی نصیب ہو سکے۔ دن کسی کڑی آزمائش کی طرح سرکتے رہے اور بیگم شہربانو بخاری کے بچھڑنے کے بعد بخاری ہاؤس میں 13 طویل اور کٹھن دن بیت گئے۔ ان 13 دنوں میں بخاری ہاؤس کے در و دیوار پر جیسے دکھ کا ایک گہرا سایہ منڈلا رہا تھا اور تعزیت کے لیے لوگوں کا تانتا بندھا ہوا تھا، لیکن اس انتہائی کٹھن اور معاشی اور قلبی بحران کے وقت میں جو لوگ بخاری خاندان کے ساتھ چٹان کی طرح کھڑے رہے وہ ان کے مخلص پڑوسی، جاننے والے اور سب سے بڑھ کر عائلہ کا میکا تھا۔ عائلہ کی بہنوں، بھائیوں اور بہنوئیوں نے ایک لمحے کے لیے بھی بخاری خاندان کو اکیلا محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ روزانہ اپنے گھر بار چھوڑ کر بخاری ہاؤس پہنچتے، وہاں گھنٹوں گھنٹوں بیٹھ کر ان بوجھل دلوں کو دلاسا دیتے، زرار صاحب اذلان اور درار کو شہربانوں کے صدمے سے نکلنے کا حوصلہ دیتے اور ان کے کچن سے لے کر ہر چھوٹے بڑے کام کو اپنی ذمہ داری سمجھ کر سنبھالتے رہے۔ رشتوں اور پڑوسیوں کا یہی وہ محکم پہرا تھا جس نے اس ویران گھر کو بکھرنے سے بچایا ہوا تھا۔ بالآخر 13 دن کے اس جگر سوز انتظار، شاہزین کی راتوں کی محنت اور سفارت خانے کی طویل کاغذی کارروائی کے بعد وہ گھڑی آ ہی گئی جب بیگم شہربانو بخاری کے جسد خاکی کو پاکستان لانے کے لیے تمام سرکاری محکموں سے کلیئرنس مل گئی۔ دبئی میں موجود شاہزین کے ان مخلص اور بااثر دوستوں نے، جنہوں نے دن رات ایک کر کے اس معاملے کو سلجھایا تھا، فون کر کے اذلان کو یہ بڑی اطلاع دی۔ فون کی گھنٹی بجی تو اذلان کا دل دھک سے رہ گیا۔ دوسری طرف سے شاہزین کے دوست کی بھاری آواز ابھری، اذلان بھائی، اللہ کا شکر ہے کہ تمام قانونی پیچیدگیاں اب ختم ہو چکی ہیں اور آنٹی کی ڈیڈ باڈی کو پاکستان بھیجنے کے لیے فائنل کلیئرنس مل گئی ہے۔ یہاں سب کچھ بہت اچھے اور صحیح طریقے سے ہو گیا ہے۔ ہم نے یہاں سے باڈی کو فلائٹ کے لیے روانہ کر دیا ہے۔ اب آپ بس وہاں پاکستان میں ایئرپورٹ پہنچ کر میت کو ریسیو کر لیجیے گا۔ یہ خبر سنتے ہی اذلان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس نے 13 دن سے حلق میں رکی ہوئی اپنی سانس کو بحال کیا اور اپنے جگری دوست کا ہاتھ تھام لیا۔ وہ 13 دن کا طویل سفر جو پردیس کی اندھیری اسکرین سے شروع ہوا تھا، اب بالآخر شہربانوں کے اپنے وطن کی مٹی میں ملنے کے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا تھا۔ جب بیگم شہربانو بخاری کا جسد خاکی پاکستان پہنچا تو بخاری ہاؤس کے باہر تعزیت کرنے والوں کا ایک جم غفیر اور ایک لامتناہی سمندر امڈ آیا تھا۔ ان کا پورا سسرال جو ان سے بے پناہ محبت کرتا تھا وہاں جمع ہو چکا تھا۔ ان کے بھائی اور بہنیں جو پاکستان میں مقیم تھے سب دوڑے چلے آئے تھے۔ حد تو یہ تھی کہ اذلان اور درار کے وہ پرانے دوست جو اپنی روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے ایک عرصے سے نہیں ملے تھے، وہ بھی شہربانوں کے انتقال کا سن کر دیوانہ وار بھاگے آئے تھے، کیونکہ وہ سب انہیں اپنی سگی ماں کی طرح مما مما کہتے تھے اور شہربانو بیگم بھی ان سب کو اپنے بچوں کی طرح چاہتی تھی۔ اس جمع غفیر میں ایک بڑا فیصلہ یہ ہوا کہ میت کو غسل دینے کے لیے فوراً عیدی سینٹر لے جایا جائے اور وہاں غسل دینے کے لیے پاریزہ نے 2 ٹوک اعلان کر دیا کہ وہ خود اپنی ماں کو غسل دے گی۔ اس بات پر خاندان کی شر پسند عورتیں، خصوصاً پاریزہ کی تینوں پھپھیاں، بیچ میں رکاوٹ بن کر کھڑی ہو گئیں اور طعنہ زنی کرنے لگیں کہ ہائے، کنواری بچی بھلا غسل کیسے دے گی؟ ہمارے خاندان کا رواج نہیں ہے، کنواری بچیاں ایسے کاموں میں نہیں جاتی۔ مگر پاریزہ کے اکھڑ اصول پسند اور منہ پھٹ مزاج کے آگے بولنے کی ہمت اس پورے خاندان میں کسی کی نہ تھی۔ وہ اپنے فیصلے پر چٹان کی طرح قائم رہی۔ عیدی سینٹر پہنچ کر جب پاریزہ نے اپنی والدہ کا تابوت ایمبولینس سے نکلتے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے اس کا دل دھک سے رہ گیا، مگر وہ اپنی آنسو پی کر خود کو مضبوط کیے کھڑی رہی۔ اس کشن گھڑی میں اس کے دونوں بھائی اذلان اور درار اس کے گلے لگ کر پاگلوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو رہے تھے۔ شاہزین شاہ نے اس آخری سفر میں ایک سچے بیٹے اور مثالی داماد ہونے کا حق ادا کر دیا تھا۔ وہ ہر کام میں سب سے آگے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہا تھا، مگر جب بھی وہ اپنی ساس کے تابوت کو دیکھتا اس کا ضبط ٹوٹ جاتا اور وہ اپنے آنسو نہ روک پاتا۔ وہ ان سے ملنے والی سچی ممتا کو یاد کر کے زار و قطار رو رہا تھا۔ ادھر پاریزہ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بری طرح بہہ رہا تھا، مگر وہ خاموش تھی اور اس کے ذہن میں کسی فلمی فلیش بیک کی طرح شہربانوں کا چہرہ اور ان کے وہ آخری الفاظ گونج رہے تھے جو انہوں نے فون پر کہے تھے، پاریزہ تم میرا عکس ہو، میری کاربن کاپی ہو، کیونکہ پاریزہ کا قد کاٹ، رنگ روپ، آنکھیں اور ہنسی ہو بہو شہربانو بیگم جیسی تھی۔ پاریزہ میرے بچوں کو کبھی اکیلا مت چھوڑنا، سب کا مضبوط سہارا بن کر رہنا۔
زندگی اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں ہوتا، اور میری ایک وصیت ہمیشہ یاد رکھنا، اگر کبھی زندگی میں ایسا وقت آ جائے کہ تمہیں اپنے پورے گھر والوں میں سے اور عائلہ میں سے کسی ایک کو چننا پڑے تو تم سب کے خلاف ہو جانا، پر تم صرف عائلہ کو چننا، کیونکہ تمہاری بھابھی بہت اچھی ہے اور اس نے اس گھر کو جوڑ کر رکھا ہے۔ وہ اپنے ان آنسوؤں پر ضبط کرنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر یہ یادیں اس کے جگر کو کاٹ رہی تھیں۔ بالآخر پاریزہ نے اپنے لرزتے ہاتھوں سے اپنی والدہ کو غسل دینا شروع کیا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو اللہ کی قدرت کا ایک انوکھا معجزہ سامنے آیا۔ دبئی کے حکام نے وہاں کوئی وارث نہ ہونے کی وجہ سے بغیر پوچھے ان کے جسم میں کوئی کیمیکل یا میڈیکل انجیکشن نہیں لگایا تھا، بلکہ صرف فریزر میں محفوظ کر دیا تھا۔ مگر یہ اللہ کی خاص رحمت تھی کہ اتنے دنوں بعد بھی ان کا پورا جسم بالکل نرم و ملائم تھا۔ ان کے بال، ان کی پلکیں، سب کچھ اتنی مضبوط اور تر و تازہ تھی کہ انہیں دیکھ کر یہ گمان ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں۔ انہیں دیکھ کر ایسا لگتا تھا جیسے وہ ابھی گہری اور پرسکون نیند سو رہی ہیں اور اب کچھ ہی دیر میں مسکرا کر بیدار ہو جائیں گی۔ پاریزہ نے اپنے ددیال کی تمام تر شرپسند عورتوں کی مخالفت کو پیروں تلے روند کر اپنی ماں کو آخری سفر کے لیے تیار کر دیا تھا، مگر اس کے دل میں چھپی وہ وصیت اب بخاری خاندان میں رشتوں کے ایک نئے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔